وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته بررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبديل لكلمات الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی وقار، مجھ سے پیشتر حضرت مفتی صاحب قبلہ کی زبانی بڑا پرمغز خطاب سماعت کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، گفتگو نہایت غور سے سنی جائے اور سننے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے تو کچھ بات بنے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے بہت مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. غور سے سننا، ذرا مختصر سی گفتگو رہی. اللہ کے کلمات بدلتے نہیں. آپ نے آیت کی تلاوت سے اشارہ پورے مضمون کا سمجھ لیا ہوگا. قرآن کریم میں صاف صاف فرمایا گیا لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آتی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے وسیم نامی مردود و خبیث النفس نے اپنی ناپاک زبان سے قرآن کریم کی بے حرمتی کی اور مسلمانوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچائی اور اپنی ناپاک زبان سے قرآن کریم کے بے حرمتی کر کے مسلمانوں کو للکارنے کی ناپاک کوشش کی. مگر ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. میں اس میدان میں نہیں جانا چاہتا، تفصیلی میدان میں، مگر اتنی جھلک یاد رہے کہ مسلمانوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی شان یہ تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک حرف بالکل اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھ لیا کرتے تھے. میرے آقا کی محبت میں اتنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. آج بھی ہم مسلمانوں کا یہ شیبہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہمارا ایمان اور اس کا تقاضا یہی ہے اور اس کی حرارت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب بھی کسی دور کے اندر مسلمانوں کے ایمان پر کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی ہے، یا مسلمانوں کے خلاف کچھ زہر افشانی کی ہے، یا قرآن کے خلاف کچھ کہا ہے، یا صاحب قرآن کے خلاف کچھ کہا ہے، تو ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ جس نے بھی قرآن کے خلاف زہر افشانی کی ہے، جو بھی قرآن کے خلاف بولا ہے، اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے، اس
محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن کے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. لا تبدیل لکلمات اللہ. میرے بھائیوں، عقیدوں کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو اسلامی عقائد، خاص کر اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بہت اہم ہو گیا ہے. تقریریں سنتے سنتے جوانی آ گئی، بڑھاپا چلا گیا. دل کی بات بتا رہا ہوں. بریلی سے چل کر اپنی قابلیت کا لوہا منوانے کے لیے حاضر نہیں ہوا. مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرات کا مجمع ہے، نظام آباد کی سرزمین ہے. جو دل کی آواز ہے وہ پہنچانا چاہتا ہوں. آج ہر گھر میں کیا ماحول قائم ہو گیا ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھو تو اتنی کمزوری پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے اپنے ہی گھر کے بچے، اسلامی بچیاں غیر مقلدین وہابیہ کے مدارس میں پڑھنے کے لیے جایا کرتی ہیں اور ماں باپ ان کو بھیجا کرتے ہیں. کیا ہم کو اپنے مدرسوں کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے؟ مدرسہ کیا ہے اس مدرسے کا نام؟ بنات السنیہ. الحمدللہ کتنا اچھا پیارا نام ہے. اگر اسی کو مضبوط کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ میری ذہن سازی کی گئی ہو مدرسے کی مضبوطی کے لیے، مگر میں نے بزرگان دین کی حیات بھی پڑھی ہے، اپنے مرشد گرامی کی نصیحتیں بھی سنی ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے قلم سے جو تحریریں سطروں کی شکل میں جو تحریر آئی، وہ بھی مطالعے سے گزری، نظروں کے سامنے سے گزری ہے. ان سب وسائل میں یہ ملے گا. اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، وہابیہ، رافضیہ، قادیانیہ، چکڑالویہ، ان کے فرقہائے باطلہ کے اندر اپنے بچوں کو اگر بھیجو گے تو ایمان کو ٹھیس پہنچے گی، عقیدہ بگڑ جائے گا. اور جب عقیدہ بگڑ جائے گا تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت تو خراب ہونا طے ہے. اس لیے عقیدے کی سلامتی کے لیے اے سنی مسلمانوں، ان کے مدارس سے کنارہ کشی کلی طور پر اختیار کرو. اپنی بچیوں کو قرآن کریم کی تلاوت اگر اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا سکھانا ہے تو سنی ادارہ آپ کا ہے. آپ کے یہاں علماء کام کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کو مالی تعاون کرنا ہے تو اپنے مدرسے کے اندر مالی تعاون کرو گے. آپ کو اپنی جڑ مضبوط کرنا چاہیے. جب اپنی جڑ مضبوط کرو گے تو یہی وہ مدارس اسلامیہ سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعظیم کے طریقے بتائے جاتے ہیں. نبی کریم آخری نبی ہے، آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. یہ عقیدہ اسلامی سنی مدرسے کے اندر دیا جاتا ہے. فاتحہ کا ثبوت ہے. یہ فاتحہ کا ثبوت ہمیں اپنے بچوں کو سکھایا جاتا ہے مدرسے کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے. غرض کے جتنے بھی عقیدے ہیں حقہ اسلام کے اندر، وہ سارے کے سارے عقیدے اور ان کی مضبوطی کی تعلیم اگر دی جاتی ہے تو سنی مدارس کے اندر دی جاتی ہے. اور یہی سوال ہے. اور جب ہم خود ہی غلطی کر بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوش میں ہم کو آنا چاہیے. بخدا وہ دن دور نہیں ہے کہ 4 آدمی اپنے کاندھوں پر ہم کو لے جا رہے ہوں گے. اور اس کی فکر نہ کرو. دیکھیے جو بھی اسلام کے خلاف ہوتا ہے 14واں پارہ شاہد ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. جب قرآن کریم کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کے ثبوت میں اور اسلام کا ایمان، مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب بھی باطل کے خلاف کچھ اٹھے تو اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے. اور خاص کر میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک قرآن پڑھنا اگر آپ کی بچی سیکھ گئی ماشاءاللہ، یہ اسی مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے میرے خیال سے. آپ جانتے ہیں، سنجیدہ انداز میں میری گفتگو سنو. آج لفاظی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آج ہنسنے ہنسانے کا ماحول جو معاشرے نے پیدا کر دیا ہے، مقررین لطیفے بازیاں قصے کہانیاں یہ وہاں چنی و چنا صرف اس لیے کہ عوام کی خوشی کو لوٹنے کے لیے بار بار بلایا جائے. کب تک یہ ہنسنے ہنسانے کے معاملے رہیں گے؟ کب تک یعنی تہتہوں کی مجلسیں سجتی رہیں گی؟
اٹھائیے حدیث پاک ابو داؤد شریف اٹھائیے. مختصر سے وقت میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, مختصر سے وقت میں آپ کے ذہن نشی کرانا چاہتا ہوں. جو چھوٹی چھوٹی بچیاں یا آپ کے بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, یہ مولانا صاحب اچھے مخرج کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھانا سکھاتے ہیں. آپ یہ نہیں بھولنا کہ ان کا معمولی مرتبہ ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان قرآن پڑھنے والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. کسی انسان کی زبان نہیں, دنیا کے انسان کی زبان نہیں, معمولی انسان کی زبان نہیں. آئیے حدیث پاک کی روشنی میں ان قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کا مقام و مرتبہ پوچھا جائے. ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ حدیث پیش کی گئی. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل به البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي قرأ القرآن وعمل به. اس کا ترجمہ یہ ہے, مختصر انداز میں ذرا غور کریں اور میری تقریر کو سننے کے بعد عملی میدان میں اترنے کی کوشش کریں. بہت غفلت ہو چکی ہے, بڑھاپا سر پہ آ چکا ہے, اب ادھر ادھر تہتہے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں. مفتی عبد الواجد صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. محسن انسانیت تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل به, جس نے قرآن کریم کی تلاوت کر لی اور ان پر عمل کر کے دنیا سے چلا گیا. آخرکار عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ علامہ قاضی عیاض شفا شریف میں اس کی شرح میں فرماتے ہیں عمل به کا مطلب یہ ہے, آپ نے اگر بچی کو قرآن پڑھنا سکھایا, آپ کا ادب کر کے دنیا سے چلی گئی, پنج وقتہ نماز ادا کر کے دنیا سے چلی گئی, علماء کا ادب و احترام کر کے دنیا سے چلی گئی, ظہر کی اذان ہوئی مسجد کے اندر قدموں کو روا دوا کر دیا, اثر و مغرب میں حاضر ہو گیا, عشاء اور فجر میں حاضر ہو گیا, علماء کا ادب و احترام کیا, مدرسہ سنی سے العقیدہ جو چلاتے ہیں ان کی مدد اور مالی معاونت کی, اپنے پڑوسیوں کا حقوق ادا کر دیا, قرآن کریم کی تلاوت کر کے دنیا سے چلا گیا. میرے آقا فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل به, قرآن پڑھنے والا چاہے لڑکا ہو, قرآن پڑھنے والی چاہے لڑکی ہو, وہ سنی سے العقیدہ خوش عقیدہ ایمان والا یا ایمان والی, وہ جانتے ہو اسے انعام کیا ملا. نظام آباد کی سرزمین پر بسنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں, قرآن آپ کی لڑکی نے پڑھا, قرآن کی تلاوت آپ کی شہزادی نے کی, قرآن آپ کے لڑکے نے پڑھا, مگر قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں رہ کر کے مدرسے میں قرآن پڑھنا سیکھ لیا اور دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا, قیامت کے دن اس قرآن پڑھنے والے کے ابا کو بھی تاج پہنایا جائے گا اور اماں کو بھی تاج پہنایا جائے گا. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیے غور کریں, علماء تشریف فرما ہیں, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا, سیریس ہو جاؤ. من قرأ القرآن وعمل به, جس نے قرآن پڑھ لیا اور عمل کر لیا. اب جائزہ لے لیا جائے, یہ جو ادارہ چل رہا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے, اس میں نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے. کتنا خوش اچھا لگتا ہے کہ جب ہماری بچی آداب سیکھ کر کے اپنے گھر آتی ہے اور پیارے انداز میں سلام کرتی ہے تو ہمارا دل کتنا خوش ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم اچھا پڑھنا آ گیا, دل خوش ہو گیا, کتنا اچھا فرمان سنا, وعمل به, عمل کر کے دنیا سے چلا گیا, یہ اسی کے انعام کے لیے. اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم تو پڑھ رہا ہے, یہ بھی پتہ چلا مگر عقیدہ خلاف ہے تو اس حدیث کے خلاف, یہ بھی تو پتہ چلا اس سے. من قرأ القرآن, قرآن کو پڑھ لیا, وعمل به, مگر عقیدہ بڑا گندا ہو گیا. معاذ اللہ, سرکار کو علم غیب نہیں, قرآن تو راتوں دن پڑھ رہا ہے مگر عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ نبی آخر الزمان, آخری نبی نبی نہیں. معاذ اللہ, قرآن تو راتوں دن پڑھ رہا ہے مگر عقیدہ یہ رکھ رہا ہے کہ نبی مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے وغیرہ, چنی و چنئی وہاں, سب ناپاک عقیدے اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے ہیں. تو رات دن قرآن کریم پڑھتا رہے, ہمیشہ قرآن کریم پڑھتا رہے, اس کے
اوپر اس کی تلاوت مار دی جائے گی اور جہنم کے اعلیٰ طبقے میں اس کا مقام کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم اس پر شاہد ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ معلوم یہ ہوا کہ تاج پہننے کے لیے جو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، عقیدے کا بھی صحیح رکھنا ضروری، سب سے بنیادی بات، اور اسی کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں اترنا بھی ضروری۔ ایسا نہیں کہ عملی میدان میں کمزور ہو گئے، فرائض کو سخت انداز میں چھوڑنے لگے، واجبات کو نظر انداز کرنے لگے، علماء کو سب کو ختم کرنے لگے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو دشمن جانو، اللہ کے محبوبوں کو دشمن جانو، اللہ کے گستاخوں کو دشمن جانو۔ اللہ کے جو گستاخ ہیں اس کو یعنی دشمن ہیں، اس کو اپنے عقیدے کے اعتبار سے دشمن جانو، اور جو محبوب بندے ہیں ان کو محبوب جانو۔ من قرأ القرآن وعمل به، عمل کر کے چلا گیا تو جانتے ہو توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے توجہ ہے۔ البس والداہ، بلکہ اصلی ترجمہ تو یہ ہے حدیث پاک کا، البس والداہ، ان کے والدین کو تاج پہنا دیا گیا، تاج پہنا دیا گیا۔ ابھی پہنایا تو نہیں گیا ہے، قیامت کے دن پہنایا جائے گا، مگر چونکہ پہنایا جانا یقینی ہے، پہنایا جانا یقینی ہے تو فرما دیا گیا۔ اور جانتے ہو اس تاج کی روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ کریں، ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، اس کی روشنی ایسی روشنی ہوگی، یعنی اس کے سروں پر تو تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی کا عالم یہ ہوگا، اماں کے سر پر بھی جو تاج سجایا جائے گا اور والد گرامی کے سر پر بھی جو تاج سجایا جائے گا، اس تاج کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی۔ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا۔ اب غور کریں، فما ظنکم بالذی قرأ القرآن وعمل، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے قرآن کریم پڑھ لیا اور عمل کر کے چلا گیا، جب ماں باپ کا یہ عالم ہے تو خود اس کا عالم کیا ہو گیا؟ اور ابھی مفتی صاحب نے ایک حدیث پاک سنائی تھی، 3 چیزوں کا ثواب ہمیشہ جاری رہتا، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ان مدارس اسلامیہ کے اندر پھر ہم اپنا رونا روتے ہیں کہ ہائے وہ فلاں دیوبندی ہو گیا، رافضی ہو گیا، یہ الگ الگ میٹر ہیں، مضامین لمبے ہیں، مگر اتنا بنیادی بات سمجھ لو، جب تک اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کرو گے بات نہیں بنے۔ کچھ بھی کر لو، جب تک اپنے اندر سے پختہ طور پر ارادہ نہیں بناؤ گے اور اپنے گھروں کا خود خیال رکھنا نہیں سیکھو گے، تب تک بات کم بنے گی۔ اور جس دن آپ ذمہ داری کا احساس کرنے لگے، کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا لڑکا بگڑتا چلا جا رہا ہے، بالفرض میرا لڑکا ہے، آج وہ سڑک پر بالکل فلمی ترانے گنگناتا جا رہا ہے، زبان پر فحش گوئی کے یعنی الفاظ اس کی نظر آتے ہیں، ہم افسوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا لڑکا بگڑ گیا، ہمارا لڑکا راہ سے ہٹ رہا ہے، ہمارا لڑکا وہابیوں میں جا کر بیٹھ رہا ہے، کھا پی رہا ہے۔ مسلمانوں وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ موت کے بستر پر ہم اور آپ لیٹے ہوئے ہوں گے۔ آخر کار ہمارا مقصد بھی آپ کے پاس اتنی دور چل کر آئے ہیں بخدا، یہی مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے یہی بیان ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے، ورنہ گناہگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے وہ لڑکے سن لیں، نوجوان میرے بچے، اور جو نوجوان لڑکے ہیں یا خاتونیں ہیں وہ سن لیں، آج ہم اپنی زبانوں پر جو طرح طرح کی ناپاک باتیں استعمال کرتے ہیں اور زبان کو ناپاک باتوں میں لاتے ہیں، ایک طرف حدیث رسول ذرا سنیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و میم حرف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے جس امتی نے اگر ایک حرف کی تلاوت کر لی تو اسے ایک نیکی کا ثواب عطا کر دیا گیا، اور وہ ایک نیکی کے برابر نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر کر دی جائے گی۔ اگر کسی میرے امتی نے کلمہ الف لام میم کی تلاوت کر لی تو اسے 30 نیکیوں کا ثواب عطا کر دیا گیا۔ اے میرے نوجوانوں، آج سے
یہ عقیدہ پختہ کر لو اور اپنی پختہ نیت باندھ لو، ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی عادت میں شامل کر لیا تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب۔ آپ کہاں ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سب کے آ رہی ہو اور چلیں۔ دیکھیے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ کان رجل یقرأ سورۃ الکہف وإلی جانبہ حصان مربوط فتغشته السحابہ فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما اصبح اتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فذكر ذلك له فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلك السکینۃ تنزلت بالقرآن۔ ایک صحابی رسول تھے، غور سے سنیں ذرا، ایک صحابی رسول تھے، وہ ہر دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یقرأ سورۃ الکہف، ان کی عادت تھی کہ نماز عشاء کے بعد روزانہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَّرْبُوطٌ، اور برابر میں ان کا گھوڑا بھی بنا ہوا تھا۔ آگے حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا فَتَغَشَّتْهُ السَّحَابَةُ، جب وہ صحابی رسول قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو ایک دن عشاء کے بعد اپنے روم میں تشریف لائے، اپنے کمرے میں آئے اور اپنی عادت کے مطابق قرآن کریم کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا اور سورہ کہف کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ برابر میں ان کا گھوڑا بھی بنا ہوا تھا۔ فَتَغَشَّتْهُ السَّحَابَةُ، تو بالکل ان کے گھوڑے پر بادل کا ٹکڑا چھا گیا۔ کیا چھا گیا؟ بادل، بدلی آ گئی۔ اب جانور ہے۔ وَجَعَلَ فَرْسُهُ يَنْفَرُّ، ان کا گھوڑا بدکنے لگا، کودنے لگا، اچھلنے لگا۔ آخرکار صحابی رسول نے قرآن کریم کی تلاوت کو بند کر دیا، گھوڑا اطمینان سے ہو گیا۔ پھر دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کی، گھوڑے پر پھر وہی عالم، پہلے سے زیادہ پریشان ہونے لگا۔ 3 مرتبہ صحابی رسول نے ایسا ہی کیا، مگر تینوں مرتبہ پہلے سے زیادہ پریشان ہونے لگا۔ صحابی رسول نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں، آخرکار میرا گھوڑا پریشان کیوں ہے؟ کیوں یہ بے چین ہو رہا ہے؟ دل میں خیال باندھ لیا، صبح کو نماز فجر کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضری دی جائے گی اور حاضری دینے کے بعد اس سوال کا معمہ طلب کر لیا جا، پوچھا جائے گا میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ روایت کے اندر آیا ہے، غور سے سنیے، جب وہ صحابی رسول نماز فجر کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ارشاد فرمایا، پہلے تبسم فرمایا اور پھر دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے مجھے اس کا علم حاصل ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے مجھے اس کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے اتنی پیاری دلیل۔ یہ ویڈیو کون بنا رہا ہے؟ تم لوگ باز نہیں آتے یار۔ اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، حدیث ہے، یہ یاد رکھنا۔ بارہا منع کیا جاتا ہے کہ ویڈیو مت بناؤ، قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کسی کو سخت عذاب ہوگا المصورون۔ اصل میں پڑھنا پڑھانا تو ہے نہیں، بس ماڈرن زمانے میں جی رہے ہو نا، یہ ذہن بن گیا ہے کہ مولانا لوگ تو رسمی مقرر ہیں، ان کا تو کام ہے، ہم وہ مولانا نہیں ہیں، پہلے بتا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ بات سمجھ لینا، ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں،
ہمیں آپ لوگوں کی خوش دلی یا ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا چھانے کا مقصد ہو ویڈیو پہ آ کر کے، ہمیں تو وہی تعلیم عام کرنا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت سمجھ گئے۔ تعجب ہے دعوے کے ساتھ کہا جاتا ہے، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ بتاتا میں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، اور اس کے خلاف چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ویڈیوگرافی چپکے سے بنا لیتے ہیں۔ کتنی صریح حدیث ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصفرون، سب سے زیادہ جو سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن وہ تصویر والوں کو ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد فتویٰ ہے، ایک تصویر دونوں حرام ہیں، چاہے دستی ہو یا عکسی ہو۔ دستی ہاتھ سے بنائی ہوئی، کچھ لوگ بنانے میں ماہر ہوتے ہیں نا، اور عکسی جو کھینچ لی جائے، اب آپ کا فیصلہ ہے کہ کیا کریں گے۔ خدا را مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو نصیحتیں کی ہیں اور جو ان کو قلم سے نکلا ہے اسی پر کاربند رہو، الحمدللہ دین و دنیا میں شاد و آباد رہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی حال ہے، آج ہم ماڈرن زمانے کو ذہن میں رکھ کر کے گھوم رہے ہیں کہ فلاں اتنا آگے بڑھ گیا ہے تو میں بھی آگے بڑھوں۔ آج کچھ پیشہ ور خطیب بھی ایسے ہو گئے ہیں، مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جن کی شہرت کی نیت ہوتی ہے، جو ویڈیو پر آ کر کے چھپنا چاہتے ہیں، بخدا یہ ذہن سے نکالا جائے، میں کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنا رہا بلکہ ایک عام بات بنانا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک کی مجلس میں بھی خطاب ہوا کرتے تھے، کہاں گئی جہنم پر مشتمل آیات وہ کیوں نہیں سنائی جاتی، کہاں گئی وعید والی حدیثیں وہ کیوں نہیں سنائی جاتی۔ اٹھائیے حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، جب وہ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں پہنچے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جیسے یہ حاضر ہوئے، میرے آقا نے فرمایا خوش عقیدہ مسلمانوں، اے میرے پیارے صحابی جو تمہارے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے مجھے اس کا علم حاصل ہو گیا ہے، اس سے بڑی غیب دانی کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ آج بڑے بڑے وہابی چکرالوی رافضیات یعنی طرح طرح کے باطل فرقے اور خاص کر وہابیہ بڑے شک و مت کے ساتھ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا، معاذ اللہ رب العالمین، مگر یہ حدیث رسول بتلا رہی ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، حدیث رسول میں صاف صاف بیان فرمایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی جو تمہارے ساتھ معاملہ ہوا ہے مجھے اس کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ کیا تم روزانہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے ہو؟ عرض کرنے لگے صدقت یا رسول اللہ۔ تم نے رات بھی سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی، عرض کرنے لگے صدقت یا رسول اللہ۔ 3 مرتبہ تم نے قرآن کریم کو کھولا اور بند کیا، کہا صدقت وبررت یا رسول اللہ، بالکل ہو بہو ایسا ہی ہوا ہے، آپ نے سچ فرمایا۔ اتنا سننا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی سنو سنو، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو تم پر بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، تمہارے گھوڑے پر بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ اور اے میرے پیارے صحابی اگر تم صبح تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تو آسمان کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی قرآن کریم کا فیضان ہوا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ پر بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہر دن کیا کریں اور اپنی بچی اور بچوں کو اس سے آگاہ کریں۔ آج کل تو حال یہ ہو گیا ہے، میں آپ کو ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ عن ابی صالح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتخذ الامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأة وحق امه وادنى صديقا وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم
وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف فعند ذلك تكون ريحا حمراء زلزلة وخسفا ومسا وقذفا وآيات تطابع كنظام قطع سلكه. کاروبار سے ٹائم ملے تو مطالعہ کیا کرو، علماء کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو، یہی باعث برکت. اور حدیث سنیں، عزت تخذ الامانۃ مغنما. غور کریں ذرا، چند لمحے اور ہیں، اس کے بعد میں آپ سے رخصتی لے لوں گا، مگر غور کی شرط. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگیں گے. امانت کا مسئلہ یہ، اگر یہ ایک قلم آپ کو امانت کے طور پر دیا تو آپ کو ویسے ہی لوٹانا واجب ہے، نیا بھی نہیں چلے گا. وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا. اور آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ زکات کو ڈنڈ کا مال سمجھنے لگیں گے، زکات کو تاوان کا مال سمجھنے لگیں گے. ارے جن پر زکات نماز جیسے فرض ہے، زکات بھی تو فرض ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات؟ بس فضیلت بتائے جاؤ، واہ 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 واہ. لیکن جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کی وعید بھی تو ذہن میں ہونا چاہیے. جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا، مال عطا فرمایا، مدرسہ مستحق دو اور دل صاف کر کے دو، والزکات مغرمہ، ڈنڈ کا مال سمجھ کے نہ دو. اور آگے آقا فرماتے ہیں وَتَعَلَّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ دین کے اندر پیسے کا معاملہ کرنے لگیں گے. وَأَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ. غور کریں، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری میں اتنا لگ جائے گا کہ اگر جائز بات کو کہہ رہی ہے تو وہ بھی مانے گا، اور اگر ناجائز بات کو کہہ رہی ہے تو وہ بھی مان جائے گا. ایسا بھی زمانہ آئے گا. اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا. ماں کہے گی بیٹا مجھے پانی کی ضرورت ہے، نظر انداز کر دیا جائے گا. ماں کہے گی بیٹا بڑھاپے میں مدد کی ضرورت ہے، نظر انداز کر دیا جائے گا. ماں کہے گی بیٹا چند پیسوں کی ضرورت ہے، بیٹا وہ بگاڑ کر چلا جائے گا. ماں کہے گی بیٹا مجھے سہارے کی ضرورت ہے، نظر انداز کر دیا جائے گا. وحق امہ. آدمی اپنی ماں سے دور بھاگے. یہ زمانہ آ گیا ہے. اپنی والدہ، ارے ماں باپ کی تعظیم مفتی صاحب بیٹھے ہیں، منصوص من اللہ. قرآن کریم میں حکم آیا وَحَقَّ أُمَّا وَأَدْنَا صَدِيقًا. اپنے دوست کے قریب آتا چلا جائے گا، جگری دوست کے اتنا قریب آ جائے گا کہ دوست کہے گا شراب نوشی کے لیے چلو تو چلا جائے گا. یعنی دوست کہے گا فلم بینی کے لیے ارادہ بنایا جا رہا ہے تو چلا جائے گا، تماشا بینی کے لیے ارادہ بنایا جا رہا ہے تو چلا جائے گا. کہیں دوستی میں خلل نہ آ جائے. میں کہنا چاہوں گا دوستی کرنا کوئی برا معاملہ نہیں ہے. اگر دوستی کرنا ہے تو ایسے انسان سے کرو کہ جسے دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول یاد آ جائے. وَأَدْنَا صَدِيقًا. دوست کے قریب آؤ. کیا صدیق اکبر کی دوستی نہیں؟ اور ایسی دوستی اللہ اکبر بالکل تن من دھن قربان کر دیا. اللہ وعدنا صدیقا وابصا ابا. اپنے والد گرامی سے دور چلا جائے گا. وہ والد گرامی جس نے اپنا تن من دھن کے قربانی کر کے تجھے عالم دین بنایا یا بہترین عہدے پر فائز کر دیا، اب وہ باپ بوڑھا ہو گیا، اس کو نظر انداز کر دیا گیا. جس باپ نے خون اور پسینے کی کمائی کو خرچ کر کے اپنے بیٹے کو لال بنا دیا
ہیرا بنا دیا اور زیور سے آراستہ کر دیا، اتنا بڑا کر دیا، جب بڑھاپا آیا تو باپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، باپ کے ساتھ توہین آمیز کلمات کا یعنی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اس باپ کا دل کیا کہے گا، اس والد یعنی والدہ کا دل کیا کہے گا؟ وَأَقْصَى أَبَاهُ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے باپ سے دور چلا جائے گا۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا ہے تو والدین کی تعظیم و تکریم بھی ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور برپا ہونے لگے گے، مسجدوں میں شور برپا ہونے لگیں گے۔ وَسَعَدَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا گورنر اور قبیلے کا مکھیا ایسا آدمی ہوگا جو روزوں سے دور ہوگا، جو نماز سے دور ہوگا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا لیڈر ایک خسیس ترین آدمی ہوگا جسے احکام شرع معلوم نہ ہوں گے۔ وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، معاشرہ ایسا بھی آئے گا کہ گانے اور باجے ظاہر ہوں گے، شادیوں میں گانے بجائے جائیں گے، رنڈیاں نچائی جائیں گی۔ وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، یہ عام شیبہ ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ تَكُونُ رِيحًا حَمْرَاء، تب ایک سرخ ہوا چلے گی، لال ہوا چلے گی، اے زلزلةً وَخَسْفًا، زلزلے کی شکل میں ہوگی اور اس سے صورتیں بگڑ جائیں گی، کنکریوں کی برسات ہوگی۔ اے میرے خوش عقیدہ مسلمانوں بھائیوں، اس وقت کے آنے سے پہلے ہمارے اعمال کا صحیح ہونا ضروری ہے، راہ راست پر ہمیں آنا ضروری ہے۔ اٹھائیے مختصر میں بزرگوں کا واقعہ آپ کو نہیں معلوم، کبھی تاریخیں بھی پڑھا کرو، اٹھائیے تاریخ ابن کثیر اور تاریخ ابن خلدون کے اندر لکھا ہے اب سے کچھ برس پہلے مدینے کی سرزمین پر ایک اللہ کا بندہ عبد الرحمن فاروقی رہا کرتا تھا۔ نام یاد رکھ لینا، مختصر انداز میں ان کا معاملہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کیسے معاملات تھے۔ اللہ کا بندہ حضرت عبد الرحمن فاروقی وہ مدینے کی سرزمین پر رہا کرتا تھا، وہ جنگ کا قائد اعظم تھا، جنگ کا لیڈر تھا، ساتھ میں ان کی اہلیہ رہا کرتی تھی اور تیسرا کوئی نہیں تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن فاروقی یہ جنگ کے قائد اعظم تھے۔ چند دنوں کے بعد جنگ کے لیے نعرہ بجا دیا گیا، جنگ کے لیے اعلان کر دیا گیا، اے لوگوں جنگ لڑنے کے لیے چلو۔ عبد الرحمن فاروقی کے کانوں میں جیسے ہی جنگ کا نعرہ اس کی صدا گونجی، اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا اے میری شریک حیات، جنگ کے لیے نعرہ بجا دیا گیا ہے، جنگ کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے۔ شریک حیات نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ وہ حالت حمل سے تھی، ذرا سنو، غور کرو اور عبرت لو۔ حضرت عبد الرحمن فاروقی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد 30,000 کی رقم نکالی اور 30,000 کی رقم نکالنے کے بعد اپنی اہلیہ محترمہ سے یہ کہا اے میری شریک حیات، میں تو جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، مگر جاتے جاتے تمہیں دو نصیحتیں کرتے جا رہا ہوں۔ اگر زندہ آ گیا تو نصیحت سمجھ لینا اور اگر دنیا سے چلا گیا تو وصیت سمجھ لینا۔ شریک حیات نے کہا اے میرے شوہر نامدار، کیا نصیحتیں کرنا چاہتے ہو؟ آخرکار کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 30,000 کی رقم نکالی اور 30,000 کی رقم نکالنے کے بعد اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا اے میری شریک حیات، یہ 30,000 کی رقم ہے، میں تم کو بینک بیلنس مضبوط کرنے کے لیے دے کر نہیں جا رہا ہوں، کاروبار کی مضبوطی کے لیے دے کر نہیں جا رہا ہوں، یہ اس لیے دے کر جا رہا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں جو حمل ہے اگر لڑکے کی شکل میں پیدا ہو تب بھی اسی پیسے کی مدد سے دین کا عالم بنا دینا، اور اگر لڑکی کی شکل میں پیدا ہو تب بھی اسی پیسے کی مدد سے اس کو دین کی عالمہ بنا دینا۔ یہ سوچ انہوں نے دین کی عالمہ بنا دینا حمل ہے، کیا پیاری سوچ ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن بھی ایسے ہی ہو جائے، ہر گھر دین کا عالم ہو جائے تو اللہ سبحان اللہ۔ اور کیا کہا پھر جانتے ہو؟ دوسری نصیحت یہ کی کہ میں تو جا رہا ہوں پتہ نہیں، لیکن اگر دنیا اور آخرت کامیاب کرنی ہے تو میرے جانے کے بعد کسی اجنبی سے ناجائز تعلقات قائم مت کر لینا۔ بس یہ دونوں نصیحتیں کاربند سختی سے اس پر کاربند رہنا۔ چلے گئے، تاریخ بیان کرتی ہے چند دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن فاروقی کے مکان پر ایک حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالی نے لڑکا عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ لڑکے کی شکل میں ایک بچہ عطا فرمایا، اور جانتے ہو اس کا نام ربیعۃ الرائے
کیا نام رکھا؟ ربیعۃ الرائے نام رکھ دیا. زمانہ گزرتا گیا, ربیعۃ الرائے 5 برس کے ہو گئے. اب ان کی اہلیہ کو, عبد الرحمن فاروقی کی اہلیہ کو ان کی نصیحت یاد آئی کہ دین کا عالم بنا دینا. مدینہ المنورہ میں ایک مکتب تھا, جیسے آپ کی بستی میں یہ مدرسہ ہے لڑکیوں کا, سبحان اللہ, ایسے ہی مکتب پر دینی ادارہ تھا. ان کی والدہ انہیں دینی ادارے کے اندر لے گئے اور جانے کے بعد قاری صاحب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور قاری صاحب یہ میرا لاڈلا, یہ میرا لخت جگر ربیعۃ الرائے ہے. اس کے باپ کی یہ تمنا تھی کہ یہ دین کا عالم بنے, قاری قرآن بنے, حافظ قرآن بنے. داخلہ کر لیا گیا. جب داخلہ ہو گیا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. شہزادے حضور امین شریعت, شہزادے حضور امین شریعت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی سلمان رضا صاحب قبلہ, آمد حضور سلمان رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, جامعہ بنات السنیہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. گلے گلزار رضویت, شہزادہ حضور امین شریعت حضرت العلام مفتی محمد سلمان رضا خان صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی. حضرات, یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ شہزادہ حضور امین شریعت ہم اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ان کا دیدار کر رہے ہیں. اور حضور امین شریعت نور اللہ مرقدہ واسکنہ بحبوحۃ جنانہ, آپ نے جو دین مدین کی خدمت کی وہ آپ پر پوشیدہ نہیں ہوگی. آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ, حضور امین شریعت نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ روز و شب صرف اور صرف اگر گزارا تو دین مدین کی خدمت میں گزارا. اور آج انہی کی روش پر اور انہی کے نقش قدم پر ان کے شہزادے جو ہم اور آپ جن کا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں, وہ بھی انہی کے نقوش قدم پر چلتے ہیں اور ہم اور آپ کی زندگی کو روشن و منور کرتے ہیں. اور مسلک اعلی حضرت کو عام کر رہے ہیں بحمدہ تعالی. خوش نصیبی ہے کہ اس پرفتن دور میں بہت پٹری سے بہکانے والے لوگ, ان پڑھ لوگ بھی میدان میں اتر پڑے. ان کی سرکوبی اور ان کو حقانیت کا راستہ دکھانے کے لیے حضور شہزادہ امین شریعت جیسی شخصیت جلوہ. اس لیے ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیدار کرتے رہے اور تازگی حاصل کرتے رہے. میں چند ہی لمحوں کے لیے آپ سے گفتگو کروں گا. بات یہ چل رہی تھی کہ آج کے اس پرفتن دور میں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت ایک بڑی چیز ہے.
حضرت کی زبان بھی آپ انشاءاللہ سنیں گے، بڑے گراں قیمتی نصائح پند و نصائح انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ شریف کی سرزمین پر جو عبد الرحمن فاروقی اپنی اہلیہ کو نصیحت کر کے گئے تھے کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو دین کا عالم بنا دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو دین کی عالمہ بنا دینا، چلے گئے۔ اور جانے کے بعد جب لڑکا پیدا ہو گیا، مدرسے کے اندر داخلہ کرا دیا گیا، وہ لڑکا جوان ہو گیا تو جانتے ہو قرآن کریم پڑھنے کا اتنا اچھا انداز تھا کہ ایک دن وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ربیعۃ الرائے اہل مدینہ کا گزر ہوا۔ جب اہل مدینہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ کوئی قاری قرآن بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، رک گئے اور پوری تلاوت کو سماعت کیا۔ تلاوت سننے کے بعد قاری صاحب سے کہا، اے قاری صاحب ہم نے آپس میں ایک مشورہ کیا ہے۔ قاری صاحب نے کہا کیا مشورہ ہے؟ وہ مشورہ یہ ہے کہ تم بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو، اگر ہماری ایک بات مان لو تو اچھا رہے گا۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ کو آج سے ہی مسجد نبوی کا امام مقرر کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تاریخ گواہ ہے کہ ربیعۃ الرائے مسجد نبوی کے امام مقرر کر دیے گئے۔ ادھر جب امام بنا دیے گئے، ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امنڈ رہا ہے۔ والدہ محترمہ نے کلیجے سے لگا لیا، اے میرے پیارے بیٹے بتاؤ مایوبگی کا تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ اے میرے پیارے بیٹے کس چیز نے تم کو رلا دیا ہے؟ رو رو کر عرض کرنے لگے، امی جان ایک سوال ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ ماں نے کہا کیا سوال گردش کر رہا ہے؟ بیٹا رو رو کر کہنے لگا، پیاری اما جان اللہ نے مجھے حافظ قرآن بھی بنا دیا، مگر میرے والد گرامی کا نام کیا تھا مجھے پتا نہ چلا، ان کا مشن کیا تھا مجھے پتا نہ چلا، عالم دین بھی بنا دیا مگر میں بے خبر رہا۔ ماں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے تمہارا جنم بھی نہ ہوا تھا، پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اب سے 30 سال پہلے مدینے کی سرزمین پر ایک اللہ کا مقدس بندہ تھا، اس کا نام عبد الرحمن فاروقی تھا، وہ مجھے نصیحت کر کے گئے تھے اگر لڑکا پیدا ہو تو دین کا عالم بنا دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو دین کی عالمہ بنا دینا۔ زمانہ گزرتا گیا، چند سال بعد جب 30 سال ہو گئے، تاریخ ابن کثیر کہتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن فاروقی بھی زندہ ہے۔ 30 سال کے بعد اپنے گھر کی یاد آئی، 5-6 منٹ کا معاملہ اور ہے، ذرا غور کریں اور سنیں اور دلوں پر یعنی نقش کرنے کی ضرورت محسوس کریں۔ جب حضرت عبد الرحمن کو 30 سال کا زمانہ گزر گیا، اپنے گھر کی یاد آئی، مدینہ شریف آئے اور آنے کے بعد اپنے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ دروازے کو جیسے ہی کھٹکھٹایا دیکھتے کیا ہے؟ ایک نوجوان لڑکا جس کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے، سفید رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، وہ آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا۔ عبد الرحمن فاروقی غصے میں لال ہو گئے، یہ اجنبی کون ہے؟ میرے گھر پر ناجائز قبضہ کس نے جما لیا؟ میں تو اپنی بیوی کو نصیحت کر کے گیا تھا۔ نوجوان سے پوچھا تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اور بیٹے نے کہا تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ تاریخ میں یہ روایت آئی، دونوں باپ بیٹوں میں تو میں ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی اذان ہو گئی۔ عبد الرحمن کے بیٹے ربیعۃ الرائے تو نماز عشاء پڑھانے کے لیے چلے گئے، اور اس کے بعد عبد الرحمن فاروقی نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم کیا ماجرا ہے؟ میرے گھر پر کس نے ناجائز قبضہ کر لیا؟ مگر روایت کے اندر یہ آیا کہ عبد الرحمن فاروقی بھی نماز عشاء کے پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز عشاء سے جیسے ہی فارغ ہوئے، عبد الرحمن کے بیٹے ربیعۃ الرائے امام صاحب لوگوں کو مسائل سکھانے لگے، اے لوگوں ماں باپ کی تعظیم کیا کرو، اے لوگوں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور دھیرے دھیرے کہہ رہے ہیں، اے کاش میرا لڑکا بھی قاری قرآن ہوتا، اے کاش میرا لڑکا بھی عالم دین ہوتا، اے کاش میرا لڑکا بھی مسائل شرع کا جاننے والا ہوتا، مجھے کتنا سکون ملتا۔ روایت میں آیا ہے لوگ یہ کے بعد دیگر مسافہ کر کے گزرنے لگے، لاسٹ میں عبد الرحمن فاروقی نے بھی مسافہ کیا، اور مسافہ کرنے کے بعد پہچان لیا یہ تو وہی نوجوان ہے۔ آخرکار سوال کر دیا، بیٹا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کس کے بیٹے ہو؟ یہ سن
سننا تھا. آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ پڑا اور کہا آپ نے کیا سوال کر دیا؟ مجھے تو تحقیق سے نہیں معلوم مگر میری والدہ محترمہ یہ بیان کرتی ہے اب سے 30 سال پہلے مدینے کی سرزمین پر ایک اللہ کا بندہ عبد الرحمن فاروقی رہا کرتا تھا. وہ جنگ کا قائد اعظم تھا اور لیڈر تھا. وہ مجھے نصیحت کر کے گیا تھا اگر لڑکا پیدا ہو تو دین کا عالم بنا دینا. یہ سننا تھا. اپنے بیٹے سے کہنے لگے اے میرے پیارے بیٹے بس کرو چپ جاؤ. اب سے 30 سال پہلے مدینے کی سرزمین سے جو اللہ کا بندہ عبد الرحمن فاروقی گیا تھا جو جنگ کا قائد اعظم تھا وہ کوئی اور نہیں ہے تمہارا باپ تمہارے سامنے عبد الرحمن فاروقی کھڑا ہے. دونوں گئے اپنی بیوی سے معافی تلافی کی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے. اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں وہی اصول اپنانے چاہیے جو اللہ والوں کے ہیں. ہمیں انہی اصولوں پر یعنی کاربند رہنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیمات فرمائے ہیں جو اصول ہمارے لیے بتائے ہیں. ان سے ہٹ کر زندگی گزارو گے تو بربادی کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے. جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں جو حضور حجت الاسلام کی تعلیمات ہیں جو حضور مفتی اعظم کی تعلیمات ہیں جو حضور تاج الشریعہ کی تعلیمات ہیں جو حضور امین شریعت کی تعلیمات ہیں اور جو اپنے بزرگوں کی تمام بزرگوں کی تعلیمات ہیں اگر ان کو سامنے رکھ کر کے ان کی تعلیمات کو اپنے لیے نمونے عمل بناؤ گے تو یہاں بھی سرخرو ہو جاؤ گے اور وہاں بھی کامیاب. اور معاشرے میں پھیل رہی تمام خرابیاں آپس میں مل ملا کر کے دور کر دیں. میری یہ مختصر سی نصیحت آپ حضرات اپنے ذہن میں محفوظ کریں اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.